میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر، محلوں کے اندر، جدھر جدھر آپ کی لوکیشن ہے، آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے، شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں، اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں. تو یہ والنٹیئرز کا، یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز میں. حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے. تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور آپ جوائن کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے، وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی، اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے، وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں. مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں،
ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو فورس ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے. چیلنج کیوں ہے؟ چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی وائرس نکلی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے 100 سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے. مطلب کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا. یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا، سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیں. اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے، غریب لوگوں کے اوپر گئے، تنخواہ دار پہ گئے، جو دہاڑی دار تھا، جو چھوٹے لوگ تھے، جو چھاپڑی والے تھے، یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا. مقصد اس والنٹیئر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ. ہماری ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں، اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں، اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ SOPs کے اوپر لوگ چل رہے ہیں. اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیئرز جو آپ سب نے والنٹیئر کیا ہے، ایک ملک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے، تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں.